هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ انتہائی مختصر چند باتیں چونکہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ بارگاہ امیر میں ہم یہاں یہ مجلس عزا برپا کر رہے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم کے سورہ دہر کی آیت کریمہ ہے کہ جس میں انسان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، یعنی اس دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ ناقابل ذکر سے قابل ذکر بننے کے لیے آیا ہے، وہ نقص سے کمال کا سفر طے کرنے کے لیے آیا ہے، وہ پستی سے بلندی تک جانے کے لیے آیا ہے، وہ سرا سے ثریا تک پہنچنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن انسان کی ایک کمی یہ ہے کہ انسان حیوان نقال ہے، جب تک کسی ہم جنس کو عمل کرتا ہوا نہ دیکھے، جب تک اس کے سامنے کوئی صادق نمونہ عمل نہ ہو، اس وقت تک یہ قدم ایک بھی بڑھا نہیں سکتا۔ اسے کمال تک پہنچنے کے لیے، اسے عروج حاصل کرنے کے لیے، اسے روحانی بالیدگی کے لیے، اسے بلندی کے لیے، اسے قلب پاکیزہ حاصل کرنے کے لیے کسی نمونہ عمل کی ضرورت ہے، کسی مرد کامل کی ضرورت ہے، کسی انسان مصطفیٰ کی ضرورت ہے، کسی انسان مرتضیٰ کی ضرورت ہے، کسی انسان مجتبیٰ کی ضرورت ہے، جس کے نقش قدم پہ یہ قدم جمائے وہ کمال حاصل کرتا چلا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسے نقش سے کمال تک جانا ہے، پستی سے بلندی تک جانا ہے، تو کیا کسی جاہل کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جاہل کے قدموں پہ چلنے والا جاہل تو رہ سکتا ہے، لیکن نقش سے کمال اور جہالت سے علم کی طرف سفر نہیں کر سکتا۔ لہذا لازم ہے کہ کسی ایسے کے نقش قدم مل جائیں جو صرف عالم نہ ہو بلکہ تمام علماء اس کے در پہ سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ایسی ہستی کون ہے؟ ارشاد ہوا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہیں کہ جن کے سینے علم دیے گئے ہیں، یعنی جن کے رگ و ریشے میں علم ہے، جن کے اعضاء و جوارے میں علم ہے، جن کے خون کے قطروں میں علم ہے، اور ایسا علم ہے کہ جیسے پانی سے نمی الگ نہیں ہو سکتی، جیسے نمک سے نمکینیت جدا نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ان ہستیوں سے علم کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سر و تن میں جدائی بھی کر دی جائے تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتا دیتے ہیں علم کو الگ نہیں۔ صلوات دوسری بات، بس آخری منزل کی طرف، یا کوئی انسان جو خود ناکام ہو وہ ہمیں کامیابی تک پہنچا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو خود ناکام ہو وہ کسی کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ کامیابی کا بھی اپنا معیار ہے، ایک معیار دنیا کا دیا ہوا ہے، دنیا والوں کی نظر میں کوئی مال جمع کرنے والا کامیاب ہے، کوئی لٹانے والا کامیاب ہے، لہٰذا ہر ایک کا معیار الگ الگ ہے۔ کامیابی کا یہاں معیار قرآن کا معیار دیکھنا پڑے گا۔ قرآن جمع کرنے والوں کو قصیدہ نہیں پڑھ رہا بلکہ لٹانے والوں کی شان میں سورہ دہر نازل ہو رہا ہے، لہذا لٹانے والا قرآن کی راہ میں کامیاب ہے۔ پھر کامیابی بھی کوئی جزوی کامیابی ہوتی ہے، ایک میدان میں کامیاب ہے دوسرے میں ناکام ہے، ایسے بہت کم افراد ملیں گے جو یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی۔ لہذا ایسا کوئی انسان جس کی آدھی زندگی کامیاب ہو، کیا وہ ہمیں کامیاب کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کامیاب ہو کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ کامیاب ہو، پیدا ہو تو خدا کے گھر میں اور سر پہ ضربت لگے تو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے، ہمیں ایسے ہادی دیے۔ اے مولا، آپ سے خطاب کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سب سامعین کی طرف سے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اے مولا، آپ کو جو اللہ کی بارگاہ میں بلندی حاصل ہے اس کا واسطہ دے کے مولا آپ سے یہ التجا ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اے معبود، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے ہماری ذلتوں کو بھی عزت میں بدل دے، مجھے علی کی کامیابی کی قسم ہے ہماری ناکامیوں کو بھی کامیابی میں بدل دے، مجھے علی کے علم
کا واسطہ ہے، ہماری جہالت کو بھی علم میں تبدیل کر دے۔ آمین۔ تجھے اپنے اس خاص بندے کا واسطہ ہے، ہماری نگاہوں میں وہ بصیرت عطا کر دے کہ ہمیں ان کے نقش قدم لے جائے۔ آسان مرحلہ نہیں ہے عزیزوں، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہم جمع ہوئے تعزیت پیش کرنے کے لیے، مگر آج کس کی تعزیت دیں گے؟ امیر المومنین کو، ان کے بھائی رسول اللہ کا پرسہ دیں گے، یا ان کے بیٹے حسن مصطفیٰ کا پرسہ دیں گے، یا پھر وقت کے امام کو خود امام علی کا پرسہ دیں گے؟ چلیے دو جملے سب کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ اے مولا، جس کا پرسہ پیش کرے اس نبی کا پرسہ کہ جس نے انسانیت کو کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جب اس نبی کا وقت آخر ہے تو وقت آخر وہ نبی وصیت کر رہا ہے، اور وصیت کر کے کہہ رہا ہے دیکھو فاطمہ کے در و دیوار میرے در و دیوار، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اس نبی کا پرسہ پیش کرے۔ یا امیر المومنین، آپ نے کیسے وہ لمحے برداشت کیے؟ ایسے مسائل پڑھ دوں جو سب کے لیے ہو جائے۔ حضرت سنیے گا، ایک خطیب ہے جن کا نام ہے عبدالزہرا، امام حسن مصطفیٰ کے مسائل کی مجلس تھی، اس میں امام حسن کے مسائل بیان کیے، بہت مسائل ہوئے، بڑا کریا ہوا، مگر جب واپس آ کے وہ خطیب سو گیا تو رات میں امام حسن کو خواب میں دیکھا۔ امام حسن کہتے ہیں اے میرے خطیب، تو نے میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کی۔ کہا مولا میں نے تو آپ کی ہر مصیبت بیان کی، مولا میں نے بیان کیا کہ زہر کے اثر سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مولا میں نے بیان کیا کہ آپ کا 2.5 سال کا قاسم یتیم ہو گیا، مولا میں نے بیان کیا کہ آپ کی شہادت پر آپ کی بہن زینب کو غش پہ غش آ رہے تھے، مولا میں نے بیان کیا کہ آپ کا بھائی حسین گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بھائی کیا مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ مولا میں نے وہ مصیبت بھی بیان کی کہ جب گھر سے جنازہ نکل کے گیا، مگر یہ پہلا جنازہ تھا کہ جب کفن پہنایا گیا تھا تو سفید کفن تھا، مگر جب واپس آیا تو 70 تیر جنازے کے اندر بے بس ہو چکے تھے۔ مولا میں نے ہر مصیبت بیان کی، گئے میرے ذاکر، مگر میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کی۔ کہ مولا آپ ارشاد فرمائیے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہ میری سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ اماں کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، پسلیاں شکستہ تھی، اور میں حسین کا چہرہ دیکھ رہا تھا، حسین میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اے میرے ذاکر، میری اس بڑی مصیبت کو بیان کیا کر۔ اے آقا، آپ کی بارگاہ میں سوال کروں، مولا آپ نے کیسے اس لمحے صبر کیا کہ جب زوجہ کی پسلیاں شکستہ تھی، گلے میں رسی تھی، مگر اسلام کی خاطر، انسانیت کی بقا کی خاطر علی نے ساری زحمتیں برداشت کی۔ آپ کو یاد ہے کل ہم اس جگہ گئے کہ جہاں مولا کے ضربت لگی تھی، ہاں موقع نہ مل سکا کہ وہاں مسائب بیان کریں، مگر 2 جملے کہہ دوں۔ اے مولا، ارے آپ کے ضربت لگی، مسجد کوفہ کا مصلی آپ کے خون سے رنگین ہوا، اے مولا، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے آقا، ارے ضربت لگنے کے بعد آپ کو سجدے سے سر اٹھانا تو نصیب ہو گیا، مگر ہائے کربلا کا نمازی کہ جس کے سر پہ ایک نہیں 18 ضربتیں لگی، سر خود نہ اٹھایا گیا، نوک نیزہ پہ سر بلند ہوا۔ آخری جملہ سنیے گا عزیزو، سننا، ارے عجیب لمحہ تھا جہاں تک میں لے آیا اس لیے کہ امام کی وصیت ہے جب مسائب پڑھو تو مسائب حسین پہ ختم کرو۔ عجیب لمحہ تھا، کئی چیزیں بیک وقت حرکت میں تھی۔ ایک تو شمر کا خنجر حرکت میں تھا جو سوکھی رگوں کو کاٹ نہیں پا رہا تھا، اور ایک بہن اپنے سینے کو تھامے ہوئے کبھی دائیں سے بائیں جاتی، کبھی بائیں سے دائیں آتی۔ واہ غربتا،
ارے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز اور حرکت میں تھی، جانتے کیا ہے؟ ارے وہ جبرائیل امین تھے جو عرش سے نازل ہو رہے تھے، آواز بلند ہو رہی تھی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ سید سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ اٹھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔